تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں ہمارے اوپر احسانات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احسانات کے بدلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے، خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جمعہ کے لائیو بیانات میں تحفظ دین میڈیا سروس کی طرف سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس جمعہ کے بیان کا عنوان ہے، جیسا کہ ہم سیرت النبی میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ 2 مہینے سے ان عنوانات پر، آج باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز سے، خصوصی ایوارڈ سے، خصوصی اعتبار سے، نسبتوں کے اعتبار سے جو اعزاز سے نوازا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بہت لوگوں نے بہت اشعار پڑھے ہیں، بہت اچھے اچھے بیانات آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ شان رسالت ایک عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان خدمات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اس زمانے کے اندر دیکھا اور انہوں نے بعض وقت چیلنج کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار پیش کیا، وہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کو نرم بنا دیا، انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور فرما دیا۔ آئیے تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کیسے قادر ہے، اس کو بتلایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تصور کیجئے آپ کہ آپ کسی راستے سے چلے جا رہے ہیں، آپ کار میں ہیں یا آپ پلین میں ہیں یا آپ جو ہے پیدل راستے سے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے ہائی وے پر ایک منظر دیکھا کہ اس رائٹ سائڈ سے ایک جھاڑ نکلا، ایک درخت نکلا، ایک ٹری نکلا اور وہ ہائی وے پر آ گیا۔ دوسرے سائڈ لیفٹ سے ایک جھاڑ نکلا، ایک درخت نکلا، ایک ٹری نکلا، دونوں جھاڑ جو ہے آپس میں ہائی وے پر مل رہے ہیں۔ لوگ ہارن بجا رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا یہ دنیا کے اندر ممکن ہے؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، انسانی بشری اعتبار سے تقاضا ہے، ٹوائلٹ کو جانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے، جس جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی آڑ کی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آنے لگی کہ جس کی آڑ میں بیٹھ کر ٹوائلٹ کر سکے اور رفع حاجت سے فارغ ہو سکے۔ بے چین تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شرم و حیا کے پیکر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی اور بے قراری کو
دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب کی دنیا میں سبب کے طور پر ایک ایسا فضل کا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ہاتھ کا اشارہ کیا، ایک درخت ادھر سے آ گیا، دوسرے درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت آ گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ معجزہ یہ ایسا عجیب تھا، حیرت انگیز تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، دونوں ہاتھوں کے اشارے سے دو درخت آتے ہیں، آڑ کر لیتے ہیں، اور اس آڑ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ سے فارغ ہوتے ہیں، پھر حکم فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے، آقا کی عظمت کیسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ہاتھ کے اشارے سے یہ چیزیں آ رہی ہے۔ دوسری روایتوں میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہے، کچھ لوگ آئے، ایک قاصد آیا وفد کے ساتھ، اور کچھ تھوڑا سا تکرار کرنے لگا، کچھ بات چیت ایسی انداز سے کرنے لگا جس میں چیلنج تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کوئی ثبوت دو، ایسی کوئی دلیل دو کہ ہم آپ کو نبی ماننے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک درخت کے اوپر جو ٹہنی تھی، وہ ٹہنی میں سینکڑوں جو ہے کھجوریں لدی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ تم ادھر آ جاؤ۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ درخت سے ٹہنی جدا ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے وہ آپ کے قریب آ گئی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دیا، اس وفد والوں کو دیا، اس قاصد کو دیا، اور آپ نے بھی اس سے یعنی ایک دو کھجوریں کھائی، اور پھر حکم فرمایا کہ اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم سے تم چلے جاؤ۔ لوگوں نے دیکھا، حیرت میں آ گئے، اور اس میں سے لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دست مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے کسی بیان میں کہا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے جو ہے آزمانے کے لیے چیلنج کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی زبردست سازش کی تھی جس میں وہ ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو گڑھا اس نے کھودا تھا اس میں خود ہی گر پڑا، اور اندر سے کہنے لگا کہ اب مجھے کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکتے ہیں۔ ساری رسیاں فیل ہو چکی تھی، ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو چکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کی اطلاع پر، اپنے جانی دشمن کے بلانے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں اس گڑھے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت نیچے گہرائی کے اندر ابو جہل تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، مدد کے لیے وہ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ابو جہل کے ساتھی، ابو لہب کے ساتھی، سارے دشمن کھڑے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، محبت کا ہاتھ بڑھایا، اپنے دستے مبارک کو اس گڑھے کے اندر ایسا دیا کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یہ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔